شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے چھٹے پارہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دو صورتوں کے اجزاء کو بیان کیا ہے. ایک اس میں سورۃ النساء ہے جس کی آخری 29 آیات اس پارے کے ابتدائی حصے میں موجود ہے، اور دوسری سورۃ المائدہ ہے جس کی ابتدائی 82 آیات اس سپارے کے اندر موجود ہے. کل اس سپارے کی آیات 111 ہیں اور اس کے اندر 15 رکوع ہیں. جس طرح سورۃ النساء کے بارے میں ہم نے پچھلے پارہ میں ذکر کیا تھا کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خانگی زندگی اور ایسے معاملات ان کو ذکر کیا ہے، تو انہی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے معاشرہ اور گھریلو زندگی جو ہے اس کے اندر مزید حسن پیدا کرنے کے لیے اور جو کوتاہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے مزید چند ایک طریقوں کو ذکر کیا ہے. اس کی ابتدا میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کا اعلان کیا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی بندہ اپنی آواز کو بلند کرے اور اس کی آواز کے اندر سختی ہو، برائی ہو، ترش پن ہو. ہاں مگر ایسا شخص جو مظلوم ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنی آواز کو بلند کر سکتا ہے. اس جگہ پہ اللہ تبارک و تعالی نے دو مسائل ہمیں سمجھائے ہیں. نمبر 1 پہ کہ مظلوم آدمی اگر لوگوں کے سامنے ظالم آدمی کے عیوب، اس کی برائیوں کو، اس کے ظلم کو بیان کرتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ یا تو اس کے ظلم کا حل مل جائے اور یا کم از کم دوسرا جو آدمی ہے اس کے ظلم سے محفوظ رہ سکے، تو یہ آدمی ایسی غیبت اور چغلی کرنا شریعت اسلامیہ نے اس کو جائز اور روا رکھا ہے. کیونکہ غیبت کسی مسلمان کے اندر اس کے جو برائی پائی جاتی ہے اس کو اس کی عدم موجودگی میں لوگوں کے سامنے بیان کرنے کو کہتے ہیں، تو اس کی وعید بہت زیادہ ہے. لیکن اب مظلوم شخص وہ کیا کرے؟ عدالت میں پہنچ کے اس کے عیوب بیان کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ تو شریعت اسلامیہ نے اس صورت کی ابتدا میں، اس پارے کی ابتدا میں اس چیز کی اجازت دی ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قول جہر کی اجازت دے کر اشارتاً ہمیں اپنے حق میں آواز اٹھانا اور فی الوقت جسے ہم احتجاج کہتے ہیں اس کی ایک صورت کو مسلمانوں کے لیے روا رکھا ہے. جیسا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں ایک شخص اس نے اپنے پڑوسی کی شکایت کی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے سمجھایا لیکن وہ نہ باز آیا. وہ پھر شکایت لے کر آیا، پھر اس کے پڑوسی کو سمجھایا گیا، تیسری مرتبہ سمجھایا گیا
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ یہ ظالم آدمی ظلم سے باز نہیں آ رہا، تو آپ نے اس کو مشورہ دیا اپنے گھر کا سامان جو ہے نا وہ اٹھا کے باہر لیا، بازار کے اندر بیٹھ جا، لوگ پاس سے گزریں گے پوچھیں گے بھی اپنے گھر سے سامان تو نے باہر کیوں نکالا ہے، تو بتانا کہ یہ پڑوسی جو میرا ہے نا یہ مجھے رہنے نہیں دیتا، اس کی شرارتوں سے میں محفوظ نہیں ہوں۔ تو اس آدمی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل پہ اپنے آپ کو، اپنے سامان کو اپنے گھر سے باہر بازار میں رکھا۔ لوگ پوچھتے ہیں، اب اس کو اتنی شرمساری ہوئی کہ جو ہر وقت اپنے پڑوسی کو تنگ کرنے والا تھا آ کے منتیں سماجتیں کر رہا ہے اور سامان اٹھا اٹھا کے اس کے گھر میں رکھ رہا ہے اور وعدہ کر رہا ہے کہ بھئی آج کے بعد میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا۔ تو یہ ایسا طریقہ شریعت اسلامیہ نے ہمیں بتایا ہے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ، کہ جو آدمی برائی کو دیکھتا ہے اس کو چاہیے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو کم از کم اپنی زبان سے، یعنی اظہار تو کرے کہ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ خلاف شرع بات ہے۔ یہ بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم دل سے اس چیز کو برا سمجھے، ان مجلسوں کو برا سمجھے، ان افعال و کردار کو شریعت کے مخالف سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ کم از کم نفرت کا اظہار تو کرے۔ تو بہرحال شریعت اسلامیہ نے ہمیں اس چیز کا حق دیا ہے کہ ہم اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں اس حال میں اگر ہم مظلوم ہیں۔ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کی برائیوں کو ذکر کیا ہے۔ پیچھے بھی جو سپارے گزرے ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی یہودیوں اور عیسائیوں کی دنیا میں اور آخرت میں رسوا اور ذلیل ہونے کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ تو اس جگہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودیوں اور عیسائیوں کے جو عیوب ہیں ان کو ذکر کیا ہے کہ کیا وجہ بنی ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منصب امامت سے نوازا ہے لیکن وہ لوگ دنیا اور آخرت میں رسوا اور ذلیل کیوں ہوئے۔ تو ان کی وجوہات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کا ذکر کیا کہ ان لوگوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ ایمان لانے کی بجائے انکار کیا، انبیاء کا تعاون کرنے کی بجائے انبیاء کو قتل کیا، اسی طرح اللہ کے ساتھ جو عہد کیا تھا اس کو توڑ دیا، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی وعدہ کرتے اس کو توڑ دیتے۔ اور اسی طرح ان لوگوں نے ایسی چیزیں جو شریعت نے ان کے اوپر حرام کی تھی ہیلا کر کر کے ان چیزوں کو اپنے لیے جائز کرنے کی کوشش کی۔ تو ان وجوہات کی بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کی تھی۔ اسی طرح عیسائی ہیں تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ بہتان، الزام تراشیاں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں اللہ کا بیٹا اور کہیں خود اس کو ہی الہ کہنا شروع کر دیا۔ تو یہ ایسی چیزیں تھیں جن کی وجوہات اور بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر لعنت کی۔ اسی طرح پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان یہودیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماں جی مریم پہ بہتان لگانا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قتل کا دعویٰ کرنا کہ ہم نے ان کو سولی دی، ان چیزوں کو ان لوگوں نے اپنے لیے جو ہے باعث فخر سمجھا۔ تو ان وجوہات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پہ لعنت کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیز ذکر فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں دین کے اندر غلو نہ کرو۔ کوئی بھی چیز جب اس میں غلو ہو جاتا ہے تو وہ انتہائی نقصان دہ بن جاتی ہے۔ اس لیے شریعت اسلامیہ غلو سے روکتی ہے۔ اگر یہ غلو احکامات میں ہو جائے تو پھر لوگ اسلام سے نکل کے خارجی بن جاتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت میں ایسے لوگ آ جائیں گے تو حقرون صلاتکم بصلاتہم،
کہ تم ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے کہ ہماری نمازیں تو ایسی ہیں پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی نہیں ہونی. وَصِيَامَكُمْ بِصِيَامِهِمْ، اور تم ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے. تو کیا اتنا زیادہ دین کے اندر یہ تشدد کرنے والے، غلو کرنے والے، کیا یہ لوگ دین میں بہت زیادہ پہنچے ہوئے ہیں، یہ متقی بن گئے جو اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، خشوع اور خضوع جو ہے وہ انتہائی قابل جو حسرت ہے؟ تو شریعت اسلامیہ کہتی ہے یہ اسی طرح دین سے نکل جائیں گے جس طرح کمان سے تیر نکلتا ہے اور دور چلا جاتا ہے، اسی طرح یہ لوگ دین سے اس طرح دور جا کے گر جائیں گے، ان کا دین اور اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الخوارج کلاب النار، یہ تشدد کرنے والے، یہ دین میں غلو کرنے والے جو خارجی ہیں یہ جہنم کے کتے ہیں. یعنی کل قیامت کے دن جب جہنمی جہنم میں جائیں گے چیخے اور چلائیں گے، لیکن یہ دین کے اندر غلو کرنے والے، لوگوں کے اوپر تشدد کرنے والے احکامات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اتنے برے لگتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے انسانیت والی زبان چھین لے گا. جب ان کو عذاب پہنچے گا تو یہ جہنم میں جہنمیوں کی طرح چیخیں گے اور چلائیں گے نہیں، بلکہ کتوں کی طرح بھونکیں گے. تو دین کے اندر غلو شریعت پسند، کسی کام میں بھی غلو جو ہے نا شریعت نے پسند نہیں کیا. جن لوگوں نے اولیاء اور انبیاء کے ساتھ محبت میں غلو کیا انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا، کوئی اور وجہ نہیں بنی تھی. اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کی اگر بنیاد بنائی ہے تو اولیاء اور انبیاء کی محبت بنائی. اور اگر لوگ صحابہ اکرام کی محبت میں بڑھ جائیں تو پھر وہ اہل سنہ سے نکل کے ناسبی بن جاتے ہیں. اسی طرح اگر اہل بیت کی محبت میں کوئی شخص بڑھ جاتا ہے تو پھر امت مسلمہ اس کو رافضی قرار دیتی ہے. تو کسی بھی چیز میں آپ غلو کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں، جس طرح کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو غلو کرتے ہوئے، بڑھاتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ یہ اللہ ہے یا اللہ کا بیٹا ہے، اور اس طرح کے دعوے کیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہنا پڑا کہ مجھے اس طرح نہ بڑھا دینا کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، جس طرح کہ عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کے ذات کے اندر غلو کر دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اس کا رسول اور اس کا بندہ ہی کہنا، کہیں مجھے الہ نہ بنا لینا. تو شریعت اسلامیہ غلو کو بالکل پسند نہیں کرتی. جو دین، جو شریعت ہماری ہمیں چلنے کے اندر میانہ روی کا حکم کرتی ہے، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، فرمایا آپ نے چلنا ہے تو میانہ روی کے ساتھ، عام رستے پہ چلنا ہے تو میانہ روی کو شریعت مد نظر رکھتی ہے. تو جو دین کے رستے پہ چلے وہ تشدد یا تساہل کا شکار ہو جائے، شریعت کبھی پسند نہیں کرتی. تو اصول دین ہے ان کو مد نظر رکھا جائے، کہیں وہ ٹوٹ نہ جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اصول دین کو قائم رکھتے ہوئے دین کے اندر جتنی آسانیاں ہیں ان کو لے لینا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ جو فضل کرتے ہیں اور ان سے بندہ فائدہ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ اپنے بندوں پہ بڑے خوش ہوتے ہیں. تو دین سے آسانیاں، فائدے حاصل کرنا یہ ایک مومن کی صفت ہے. اس لیے فرمایا تم نے دین کے اندر غلو نہیں کرنا، کسی بھی مسئلے میں جو ہے زیادتی کا، تشدد کا تم نے شکار نہیں ہو جانا. اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر کیا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. فرمایا لوگو، جو میانہ روی کا رستہ ہے وہ ہم نے تمہیں برہان دے دی ہے، دلیل دے دی ہے، وہ قرآن و سنت ہے. اس میں قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ برہان کیسی ہے، یہ نور کیسا ہے، کتنا روشن دین ہے. فرمایا ترکتکم علی ملۃ البیضاء لیلھا کنہارکم. کائنات کے لوگوں، اتنے واضح دین پہ میں اپنی امت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جس دین کی سیاہ راتیں جو ہیں لوگوں کے سفید دنوں سے زیادہ روشن ہیں. تو جس دین کی سیاہ راتیں دن سے زیادہ روشن ہیں، اس
دین کا جو دن ہے وہ کتنا زیادہ روشن اور چمکدار ہوگا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، واضح نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا، لیکن کوئی اس سے رہنمائی لینے کی کوشش کرے۔ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جو دوسری صورت ہے اس پارے کے اندر وہ ہے سورۃ المائدہ۔ مائدہ کا لغوی معنی ہے دسترخوان۔ یہ وہ دسترخوان ہے جس کا مطالبہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ سے اس بات کا جو ہے دعا کی تھی، اللہ سے اس چیز کی التجا کی تھی کہ اللہ ہمارے اوپر بھی مائدہ کو، دسترخوان کو نازل کر، جس طرح کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ نازل ہوا ہے۔ تو اس دعا کی نسبت کے ساتھ جو مائدہ کے لفظ ہے، اس سورت کا نام المائدہ رکھا گیا ہے۔ اس کے اندر کل 120 آیات ہیں اور اس سورت کے 16 رکوع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء جو اس سے پچھلی سورت ہے اس میں معاشرتی اور خانگی زندگی کے جو احکامات تھے وہ ذکر کیے ہیں، اور اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمومی طور پہ اسلامی قوانین کو ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پہ حلال اور حرام چیز کیا ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص حرام چیز کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے، یعنی کہ عدالتی قوانین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثر طور پہ سورۃ المائدہ کے اندر نازل کی ہے۔ اور شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو تم اپنے جو معاملات ہیں ان کو پورا کرو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عہد ہیں، وعدے ہیں، معاملات ہیں، ان کو پورا کرو۔ اس کے ساتھ ہی حلال و حرام کا ذکر کر دیا، فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بہیمۃ الانعام کو حلال کر دیا، الا ما یتلی علیکم، ہاں مگر جو شریعت اسلامیہ تمہارے اوپر حرام کر دیں، جیسا کہ ہم نے دوسرے پارہ میں اس چیز کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ کوئی چیز فی نفسی ہی، کوئی بھی دنیا کی چیز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال رکھی ہے جو معقولات میں سے ہے، تو اس کے حرام ہونے کی دلیل ہوگی تو وہ چیز حرام ہوگی، ورنہ اس چیز کو حرام نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالت احرام میں جو چیزیں حلال ہیں، جانور، ان کا شکار کھیلنے سے منع کر دیا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی جو شعائر ہیں ان کو حلال نہ سمجھو، ان کا احترام کرو، جو بیت اللہ ہے، کتاب اللہ ہے، انبیاء ہیں، رسول اللہ ہیں، ان کا احترام کرو، ہر مسلمان پہ ان کا احترام کرنا فرض ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ احترام ہم سب کا کرتے ہیں، احترام میں ہم اللہ کے جتنے سچے انبیاء ہیں، کسی کی ذات کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرنا ہم کفر سمجھتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے اور ہمیں یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اس لیے ہم سب انبیاء کا، کیونکہ یہ اللہ کے شعائر ہیں، انبیاء، کتاب اللہ، اور اسی طرح جو مساجد ہیں، ان کا احترام کرنا ہم اپنے اوپر فرض اور لازم سمجھتے ہیں۔ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولا شہر الحرام، حرمت والے مہینوں کو بھی حلال نہیں سمجھنا، ان کا بھی احترام کرنا ہے۔ 4 مہینے جو شریعت اسلامیہ نے حرمت والے قرار دیے ہیں ان کا خصوصی طور پہ احترام کرنا، یعنی عام دنوں میں بھی انسان کو برائی سے بچنا چاہیے، لیکن ان دنوں میں برائی سے خصوصی طور پہ بچنا چاہیے۔ اور افسوس یہ ہے کہ آج امت مسلمہ اس چیز سے بالکل غافل ہے۔ کبھی آپس میں کہیں جھگڑا لڑائی ہوئی ہو تو کسی آدمی نے، آپ نے اپنی زندگی میں کبھی سنا ہو کسی نے کہا ہو بھئی یہ حرمت والا مہینہ ہے تو اس میں لڑنا نہیں ہے، اللہ نے اس کو حرمت والا قرار دیا ہے تو اس کی حرمت کو پامال نہ کریں۔ آپس میں لڑنا بھی گناہ ہے، لیکن اس مہینے میں لڑنا ڈبل گناہ ہے۔ تو کیا ہمارے ذہن میں کبھی یہ تصور آیا ہے؟ اگر آج تک تصور نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دین اسلام کی تعلیمات سے بہت دور جا چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی تعلیمات کو لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جو ہدی ہے، جو کہ بیت اللہ کی طرف جانے والی قربانی ہے، فی نفسی ہی وہ حلال ہے، لیکن اس کو رستے میں پکڑ کے اس کو جو ہے اپنے استعمال میں لانا یہ درست نہیں ہے۔ اس کو ذبح کر کے اس کا
گوشت وغیرہ استعمال کرنا۔ اسی طرح فرمایا وہ جانور جن حاجیوں کو روک لیا گیا ہے اور ان کو جو جانور ہیں ان کو کلادے پہنا کر بیت اللہ کی طرف بھیج دیا گیا ہے۔ اسی طرح ولا آمین البیت الحرام، ایسے لوگ جو قصد کر رہے ہیں، جا رہے ہیں بیت الحرام کی طرف، مسجد حرام کی طرف، بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں، ان لوگوں کا خیال کرنا، جیسا کہ بڑی مشہور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا احترام کس قدر سکھایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص حرم کے اندر گری ہوئی چیز کو نہ اٹھائے، صرف اس شخص کو اٹھانے کی اجازت ہے جو شخص اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ میں یہ چیز اس کے مالک کو پہنچا دوں گا، یا ایسی جگہ پہ پہنچا دیتا ہوں جس سے اس کا مالک آ کے وصول کر لے گا۔ اگر آپ اس قدر اعتماد اور یقین آپ کو اپنے اوپر نہیں ہے تو آپ حرم کے اندر گری ہوئی چیز کو نہیں اٹھا سکتے۔ تو جب گری ہوئی چیز کو نہیں اٹھا سکتے تو جو ضیوف الرحمان ہیں، حاجی ہیں، معتمر ہیں، کیا ان کی چیزوں کو چرایا جا سکتا ہے؟ تو یہ اللہ کے شعائر ہیں، یہ نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حدیں ہیں، ان کو چھیڑنا نہیں ہے اور ان کو تحفظ دینا یہ ہمارا حق ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز سمجھائی ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ یہ معاشرہ اس چیز پہ منظم ہوگا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہو نیکی اور تقوی کے کاموں، اور وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کاموں پہ تم نے کسی کا تعاون نہیں کرنا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، آپ ہر صورت میں اپنے بھائی کی مدد کریں، چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو۔ صحابہ فرمانے لگے مظلوم کی تو سمجھ آتی ہے اس کی مدد کیا ہے، لیکن ظالم کو اس کی بھی ہم مدد کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کو ظلم سے روک دینا یہی اس کی مدد ہے، اس کو اس چیز کا شعور دلا دینا کہ بھئی تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کے ساتھ تو گناہ کما رہا ہے، اس کے ساتھ تو حدود اللہ کو پامال کر رہا ہے، یہ چیز اس شخص کو سمجھا دینا، پہنچا دینا، یہی کافی ہے کہ ہم اس کی مدد کر رہے ہیں، اس کو ہم برائی سے روک رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کردہ چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردار، ایسا خون جو رگوں سے بہہ رہا ہے، اس کو، اسی طرح خنزیر کے گوشت کو، غیر اللہ کی طرف منسوب کی ہوئی کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا۔ اسی طرح کوئی بھی جانور ہے، اس کو کوئی چوٹ لگ گئی ہے، کسی جگہ سے گر گیا ہے، کسی چیز کے نیچے آ گیا، آپس میں جانور جو ہے نا وہ لڑ پڑے، ایک دوسرے کو ٹکر مار دی، تو ذبح کرنے سے قبل اس کی جو روح پرواز کر گئی ہے تو یہ جانور ہمارے لیے حرام ہے، ہم ان کو نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو ذکر کیا ہے جن کا تعلق شکار کے ساتھ ہے، یعنی کہ شکار کس طرح کیا جائے گا، اس کے احکامات کیا ہیں۔ تو شکار کے لیے اگر آپ کسی جانور کے ذریعے یعنی کہ کتے کے ذریعے شکار کھیل رہے ہیں تو پہلے اس کو اچھی طرح سدھایا جانا، اس کو سکھانا یہ فرض ہے، ضروری ہے کہ اس کو پتہ ہو شکار کسے کہتے ہیں، اور اس کا مطلب سدھانے کا یہ ہے کہ وہ جائے شکار کے اوپر اور اس شکار کو پکڑ کے اپنے مالک کے پاس لے آئے واپس، اور اس میں سے کچھ نہ کھائے۔ یہ کتا ایسا ہے، یہ جانور ایسا ہے جس کو سکھا دیا گیا ہے، سدھا دیا گیا ہے۔ اسی طرح جب اس کو آپ نے سکھانے کے بعد چھوڑنا ہے تو اللہ کا نام لے کر چھوڑنا ہے، اور آپ کو یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ جس طرف میں جانور چھوڑ رہا ہوں یہ وہی جانور ہیں جن کو میں نے بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا ہے۔ اگر ان میں سے ایسے جانور شامل ہو گئے ہیں کہ جن کو آپ نے نہیں چھوڑا تو آپ ایسے جانوروں کا شکار نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح اگر آپ نے اس کو سدھایا تو ہے لیکن اس نے شکار پکڑ لینے کے بعد خود اس میں سے کھا لیا ہے تو آپ ایسے شکار کا جانور جو ہے شکاری کتے کا لیا ہوا شکار آپ نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح آپ کسی نشانے کے ساتھ جو ہے شکار کھیل رہے ہیں تو پھر
اس کے لیے بھی آپ کو یہ طریقہ ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے اس پہ فائر کریں، یا جو بھی آپ نشانہ بسم اللہ پڑھ کے لگائیں۔ اگر آپ کا یہ نشانہ لگنے کے ساتھ اس کے جسم کے کسی بھی حصے سے خون بہہ گیا ہے، تو آپ نے بسم اللہ پڑھ کے نشانہ لگایا ہے، تو یہ جانور آپ کے لیے حلال ہے، بے شک کہ جب آپ نے اس کو پکڑا ہے تو اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس کو ذبح کرنا لازم نہیں، ضروری نہیں، خون بہنا ضروری ہے۔ ہاں اگر ایسی چوٹ لگی ہے اس کے ساتھ خون نہیں بہا تو پھر بے شک بسم اللہ پڑھ کے ہم نے اس کو مارا ہے، ہمیں اس کو پکڑنے سے پہلے ہی اس کی روح پرواز کر گئی ہے، تو یہ جانور ہمارے لیے، یہ پرندہ، یہ کیا ہوا شکار ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ چیز بیان کی ہے، الیوم احل لکم الطیبات، فرمایا آج کے دن اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں وہ ساری چیزیں جو تمہیں عمدہ اور اچھی لگتی ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عمدہ چیزیں ہیں، اللہ نے وہ تمہارے اوپر حلال کی ہیں، اور جن کا نقصان کلی طور پہ انسان کے لیے تھا، ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پہ حرام کر دیا ہے۔ اور فرمایا اسی طرح وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ان لوگوں کا کھانا جو یہودی اور عیسائی ہیں، ان کا کھانا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے۔ تو یہودی عیسائی کا کھانا، اس کے پاس سے کھانا، یہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے۔ عام طور پہ یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے، وہ مطلب قصاب ہے، اس کے بارے میں گمان ہے کہ جی وہ یہ نمازی نہیں ہے، یا اسی طرح وہ بسم اللہ پڑھتا نہیں ہے، یعنی شکوک و شبہات ہے، تو کیا ایسے قصاب سے جو ہے چیز خریدی جا سکتی ہے، گوشت وغیرہ لیا جا سکتا ہے؟ تو اس جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب یہودی اور عیسائی ان کا کھانا حلال اور جائز رکھا ہے۔ تو جو مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، اس کا کھانا بھی حلال اور جائز ہے، اور اس کا ذبیحہ جو ہے جانور اس نے ذبح کیا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا بھی مسلمانوں کے لیے جائز ہے۔ جیسا کہ آپ کو بڑا مشہور علم ہے اس چیز کا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خیبر کے موقع پہ زہر الود بکری کا جانور جو ہے نا گوشت کھلایا گیا تھا، تو وہ کھلانے والا کون تھا؟ ایک یہودن تھی، لیکن کہیں یہ نہیں ملتا کہ اس یہودن نے اس جانور کو مسلمانوں سے ذبح کروایا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے اسے پوچھا ہے کہ تو نے ذبیحہ خود کیا ہے یا یہ ذبیحہ کسی مسلمان کے ہاتھ کا ہے؟ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یہودن کے گھر سے کھانا کھایا ہے تو پھر ہمارے لیے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ عمدہ کھانا کھانے والے ہیں۔ آپ پہ تو جو صدقہ ہے، جو فرضی ہے زکوٰۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صدقہ ہے وہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ حرام کیا۔ آپ نے فرمایا یہ لوگوں کی میل کچیل ہے، تو اس لیے آل محمد کے لیے صدقہ کھانا جائز نہیں ہے۔ تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھانے میں اس قدر پرہیز کرنے والے، اگر یہودن کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا اور اس کے گھر کا بنا ہوا ذبیحہ کھا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جائز اور حلال ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ ان کی عورتیں، اہل کتاب کی عورتیں، یہودی یا عیسائی عورت جو ہے اس کے ساتھ شادی کی جا سکتی ہے۔ ہاں یہودی اور عیسائی کو کے بیاہ میں مسلمان جو لڑکی ہے وہ نہیں دی جا سکتی، مسلمان عورت کی شادی جو ہے وہ غیر مسلم یعنی یہودی اور عیسائی لڑکے کے ساتھ نہیں کی جا سکتی۔ عورت یہودی اور عیسائی ہو تو اس کی شادی جو ہے ایک مسلمان لڑکے کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو، غسل اور تیمم کے احکامات ذکر کیے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ شرط ذکر کی ہے کہ جب بھی تم نماز کے لیے آؤ تو اگر بے وضو ہو تو تم وضو کرو، ٹھیک ہے۔ وضو کا مکمل طریقہ شریعت اسلامیہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کر دیا ہے۔ اسی طرح آپ پہ غسل فرض ہے تو غسل کرو، اور وضو یا غسل آپ پہ فرض ہے لیکن آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو شریعت اسلامیہ ہمیں کہتی ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تیمم کر لیں پاک مٹی کے ساتھ جو آپ کو ملتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی حابیل اور قابیل، حضرت آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں۔
ان کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں جب ابھی انسانیت اتنی زیادہ بڑی نہیں تھی اور یہ جنس انسان ابھی مخصوص اور محدود حد تک تھی، تو یوں ہوتا حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ایک بیٹا اور ایک بیٹی کی ولادت ہوتی، تو اس کے ساتھ جو صبح والی عورت ہے اس کا شام، اور جو شام والی عورت ہے اس کا صبح والے لڑکے کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا ہے۔ حابیل اور قابیل جو ہے ان کا معاملہ بھی کچھ ایسے ہوا ہے، لیکن جو قابیل ہے اس نے اس بات کو ترجیح دی کہ میرے ساتھ پیدا ہونے والی جو عورت ہے میں اس کے ساتھ ہی شادی کروں گا۔ تو ان دونوں کا آپس میں اس مسئلے پہ اختلاف ہوا، تو یہ بات یہ طے پائی کہ آپس میں ہم دونوں اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرتے ہیں، جو آدمی سچا ہوگا، جس کا موقف درست ہوگا، اس کی قربانی قبول ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال قدرت سے قربانی جو ہے اس وقت قبول ہونے کا طریقہ یہ تھا کہ آگ آسمان سے آتی اور اس چیز کو کھا کے نگل کے چلی جاتی، تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قربانی جو ہے قبول ہو گئی ہے۔ تو جب انہوں نے اپنی قربانی ذبح کر کے رکھی ہے، یا جو بھی چیز تھی بطور قربانی اللہ کے راستے میں خرچ کی ہے اس کو رکھا ہے، تو حابیل کی قربانی جو ہے وہ قبول ہوئی اور قابیل کی نہ ہوئی۔ اس کے لیے آسان سا طریقہ ہے، آپ اس چیز کو یاد کر سکتے ہیں کہ ان میں سے قاتل کون تھا اور مقتول کون تھا۔ تو قابیل قاف سے قابیل ہے اور قاف سے قاتل ہے، اور حابیل ہا سے حبیل ہے اور ہا سے ہو گیا، تو قتل ہو گیا حابیل، اور قتل کرنے والا قاتل قابیل ہے۔ اس طرح آپ ان دونوں کا فرق کر سکتے ہیں اور یاد رکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال پھر اس ضد پہ آ کے قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اور اس کے بعد جو ہے ابھی اس کو دفنانے کا کوئی سسٹم موجود نہیں تھا، تو یہ بڑا پریشان کہ اب میں اس کو کیا کروں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوے کو بھیجا، اس نے آ کر اس کے سامنے ایک کوے کو مارا اور پھر اس کو دفنانے کا طریقہ انسان کو سکھایا۔ یہاں ایک بات یہ سمجھ لیں کہ جب انسان سے انسانیت نکل جاتی ہے تو پھر اس قدر ذلیل ہوتا ہے کہ پھر انسان کو سبق سکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جانوروں اور پرندوں کو بھیجتے ہیں۔ تو یہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، جب اسے انسانیت ختم ہو جاتی ہے تو اس قدر رسوا ہو جاتا ہے، اور اس نے یہ کہا تھا، ہائے افسوس مجھے میرے اوپر، کاش میں یہ کوہ ہی بن جاتا۔ یعنی انسانیت نکلی ہوئی تھی، تو اب یہ اپنے آپ کو کوہ بنانا پسند کرتا ہے کہ جس کو یہ تو پتہ ہے کہ میں نے اپنے ساتھ رہنے والے کو اس کو چھپانا کیسے، اس کو محفوظ کیسے کرنا ہے، جبکہ میرا بھائی میرے ہاتھ اور زبان سے محفوظ نہ ہو تو پھر میرے اندر کون سی انسانیت ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ کون کون سے معاملات ہیں اور ان کی کیا کیا حدود ہیں۔ فرمایا چور مرد ہو یا عورت، فاقطعوا ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ نبی علیہ السلام نے اس چیز کا ارشاد فرمایا ہے کہ ربع دینار اور اس سے زائد رقم جو ہے اگر چور اس کی چوری کرتا ہے تو اس کا اس پہ ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ہاں ایسا ایک راہگیر مسافر آدمی ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے اور اس کے پاس کھانا موجود نہیں ہے، تو اس کو شریعت اسلامیہ نے اتنی اجازت دی ہے کہ وہ کسی کے باغ سے، کسی کی اناج سے اتنی کہ جس سے وہ اپنا پیٹ بھر سکے اتنی چیز لے سکتا ہے۔ تو باقی ہر معاملے میں جو جس کا وارث ہے اس سے اس چیز کے بارے میں اجازت لینا ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے محاربے کا ذکر کیا ہے۔ محاربہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ ایک شخص مسلمان ہے اور پھر وہ مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے پھر جاتا ہے، اور اس بنیاد پہ وہ مسلمانوں پہ زیادتی کرتا ہے، تو یہ محاربہ کر رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ تو ایسے شخص کی سزا شریعت اسلامیہ نے کیا رکھی ہے کہ اس کو پھر انتہائی اذیت کے ساتھ قتل کیا جائے، اور اس کے قتل کا طریقہ کیا بتایا ہے کہ اس کا دایاں ہاتھ کاٹیں، بازو کاٹیں، اور پھر بایاں پاؤں کاٹیں، ٹانگ کاٹیں۔ اسی طرح اس کا بایاں پاؤں جو ہے، بایاں ہاتھ جو بازو ہے وہ کاٹیں، اور پھر دایاں جو ٹانگ ہے، قدم ہے، اس کو کاٹا جائے۔
فرمایا ان لوگوں نے، جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محاربہ کیا ہے اور زمین کے اندر فساد کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ کے ہاں ایسے لوگوں کی سزا یہی مقرر ہے۔ تو اس چیز کے لیے یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفتیں اس قدر تو نہیں کر رہے، کہیں ہم بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض تو نہیں کر رہے۔ مسلمان ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام پہ ثابت قدمی عطا فرمائے، اور پھر جو اس کے تقاضے ہیں کہ کہیں ہم اپنے اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہ کر بیٹھیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ اب آپ نے، اگر کوئی آپ پہ ظلم کرتا ہے تو آپ کو اس کا پورا پورا بدلہ لینے کا حق ہے۔ یعنی اگر کوئی نفس کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کے نفس کو قتل کیا جائے گا، اگر کوئی کسی کی آنکھ کو ضائع کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کی آنکھ کو ضائع کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی کسی کی بازو کو کاٹتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کے بازو کو کاٹا جائے گا، یعنی یہ قصاص جو ہے ان چیزوں کا بدلہ لیا جائے گا۔ اور اس شریعت اسلامیہ نے ان چیزوں کی پھر دیت بھی مقرر کی ہے کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے تو ان چیزوں کی وہ ہاتھ کاٹتا ہے تو دیت لی جائے، دانت کسی کا توڑ دیتا ہے، ناک کاٹ دیتا ہے، آنکھ نکال دیتا ہے، تو شریعت اسلامیہ نے ان چیزوں کی دیت مقرر کر دی ہے کہ آپ اس کے بدلے میں پھر اس آدمی سے دیت لے کے اس کو معاف کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارے کے اندر یہ ذکر کر رہے ہیں کہ ان ساری چیزوں کے نفاذ کے لیے تمہیں عدالتوں کا رخ کرنا پڑے گا۔ تو عدالتی نظام، آپ جا رہے ہیں، آپ مدعی ہیں، آپ گواہ ہیں، تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اے ایمان والو کونوا قوامین، تم پھر اچھے طریقے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے قوامین للہ شہداء، اللہ کے ہاں سچی درست گواہی دینے والے بن جاؤ۔ یعنی جو بات تمہاری ہو قولوا قولا سدیدا، سیدھی صاف اور درست بات ہونی چاہیے۔ تو پہلی چیز یہ ذہن میں رکھیں، اور دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے قاضی اور حاکم وقت کو کہی ہے، وہ یہ ہے کہ جو فیصلہ کرنا ہے وہ قرآن و سنت پہ مبنی ہونا چاہیے، قرآن و سنت کے بالکل عین مطابق ہونا چاہیے۔ اور فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو شخص جان بوجھ کے ہٹ درمی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈالتا ہے تو گویا یہ اللہ کی ذات کے ساتھ کفر کر رہا ہے، کیونکہ اس نے دین اسلام کی تعلیمات سے ہٹ کے جو لوگوں کی تعلیمات ہیں ان کو ترجیح دی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیز کو قطعاً پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا اعلان کیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تمہارے اوپر پورا کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے اگر تمہارے لیے کوئی طریقہ پسند کیا ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اسلام ایسا دین اور طریقہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پسند کیا ہے۔ تو اس کے لیے انسانوں کو بھی چاہیے کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہی اہل کتاب، کیونکہ بار بار ان کا ذکر یہودیوں اور عیسائیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ جیسے ہم نے پچھلے پاروں میں ذکر کیا ہے کہ منصب امامت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں منتقل ہوا تھا، تو یہودیوں اور عیسائیوں نے وہ کون سی کمیاں کی ہیں، کوتاہیاں کی ہیں، بغاوتیں کی ہیں، حدوں کو تجاوز کیا ہے، جس کی وجہ سے ان سے منصب امامت چھین لیا گیا ہے۔ تو مسلمان ان کے اس کردار سے سبق حاصل کریں کہ ہم نے ان چیزوں سے محفوظ رہنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو ذکر کیا ہے، فرمایا کہ یہ اہل کتاب اگر آج بھی صحیح معنوں میں اللہ کی توقیر کریں، اللہ کی عزت کریں اور نماز کو ضائع کرنے سے باز آ جاتے، زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کرتے، اور فرمایا اللہ کے رسولوں کی عزت کرتے، توقیر کرتے، اور اس کے ساتھ اللہ کے لیے جو ہے قرض حسن، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے اوپر مال خرچ کرتے، زکوٰۃ سے ہٹ کر اللہ کے لیے نفلی صدقات، یا کسی کو اسلام کے لیے قرضے کی ضرورت ہے دین کے لیے تو اس کو دے دیتے، تو فرمایا یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ انعام یافتہ ہوتے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت سے انعامات کے ساتھ
نوازا جاتا ہے، لیکن انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ تو یہ یہودیوں کی وہ برائیاں ہیں جس کی بنیاد پہ ان سے منصب امامت چھین لیا گیا ہے۔ اسی طرح عیسائی، انہوں نے بھی اللہ کی بے قدری کی، ناشکری کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا اور کبھی الہ مان لیا۔ تو ان وجہ سے، ان وجوہات کی بنیاد سے ان سے بھی منصب امامت کو لے لیا گیا ہے۔ تو یہ انتہائی سست قومیں ہیں اور ان اللہ اور اس کے رسولوں کی نافرمان ہے۔ تو شریعت اسلامیہ کا یہ معیار ہے الحب للہ والبغض فی اللہ۔ اگر محبت ہوگی تو اللہ کے لیے، ناراضگی ہوگی تو اللہ کے لیے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، اے ایمان والو تم نے یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دلی دوست نہیں بنانا، ان کے ساتھ قربتیں نہیں بڑھانی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بڑی مشہور بات ہے کہ جیسی آدمی کو بیٹھک ملتی ہے ویسی اس کی صحبت ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے ساتھ رہنے والوں کو اپنے جو معیار کردار میں ان کو تبدیل کرتا ہے، اپنے آپ کو اس کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر شخص دیکھے کہ اس کا دوست کیسا ہے، کیونکہ ہر آدمی اپنے دین کے دوست پر ہوتا ہے، جو دوست کا دین ہے اسی پہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں سے دلی دوستی لگانے سے منع کر دیا۔ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان سے دلی دوستی کرے گا بس پھر وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جن کے ساتھ دوستی ہے اور ان لوگوں کی صفات کیا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو اس دنیا میں لے آئے گا، ان کی سب سے بڑی صفت کیا ہوگی؟ یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ ان کی محبت اگر کسی سے ہے، کسی کو ملنا ہے، کسی کے پاس بیٹھنا ہے، تو اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ہے، اپنی اصلاح ہے۔ اور فرمایا اذلۃ علی المؤمنین، ان لوگوں کی دوسری خوبی کیا ہے؟ مومنوں کے لیے انتہائی نرم ہے، خوش مزاج ہے۔ اور فرمایا اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں کے لیے تو وہ بڑے سخت ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار کی دین کے باقیوں کی بات آتی ہے تو ان کی غیرت اجاگر ہوتی ہے اور وہ اس پہ بڑے سخت ہو جاتے ہیں، اور اگر آپس میں معاملے کی بات آتی ہے تو انتہائی نرم دل ہوتے ہیں۔ اور فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کا جذبہ، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا شخص من مات ولم یغز، ایسا شخص جو مر گیا اور اس نے جہاد نہیں کیا، ولم یحدث بہ نفسہ، اور کبھی اس کا اپنے دل میں شوق بھی پیدا نہیں کیا، تو فرمایا مات علی شعبۃ من النفاق، یہ شخص نفاق کے ایک شعبے کے اوپر فوت ہو رہا ہے۔ تو جہاد کا جذبہ، قتال کا جذبہ، اور اپنے آپ کو مضبوط کرنا اور اسلام کے باغیوں کے خلاف اپنے آپ کو تیار کرنا، یہ ایسی قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اور فرمایا یہ جب دین کے لیے نکلتے ہیں، دین کے کام کرتے ہیں، دین کی باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو اس مسئلہ میں یہ لوگ وہ ہیں لا یخافون لومۃ لائم، ان کو کسی ملامت گر کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ کوئی کہتا ہے، باتیں کرتا ہے، کرتا جائے، یہ ان کو ان چیزیں کی پرواہ نہیں ہوتی، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ میرے بارے میں۔ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو ان چیزوں پہ یہ بات تو سمجھ آئی کہ لوگ ملامت کرتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ تان کرتے ہیں کہ یہ معاملے کیسے ہو رہے ہیں، لیکن جو اللہ والے ہیں وہ لوگوں کی باتوں کے پیچھے لگ کے دین کے کاموں کو نہیں چھوڑتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ہی پہلے بھی اس چیز کو ذکر کیا تھا کہ یہودی اور عیسائی جو ہیں انہوں نے اگر اپنے اصل معاملات جو کہ ان کی اصل میراث تھی آباء و اجداد کی وہ حاصل کرنی ہے، تو اس کے لیے شریعت اسلام جو ان کے پاس شریعت تھی اس نے بھی یہی حکم دیا تھا کہ تم نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، قتال کرنا ہے۔ تو یہ انسانی زندگی کا حسن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رکھا ہے۔ تو اس کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہودیوں اور عیسائیوں کا ایک اور ذکر کیا، فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد، فرمایا بنی اسرائیل کے اوپر لعنت کی گئی ہے حضرت داؤد
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے۔ کیوں؟ فرمایا یہ وہ لوگ تھے جو لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے تھے۔ تو یہ ایسا عمل ہے، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، امت بہترین بنتی تب ہے جب وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔